بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج دن بھر میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں گے، اس لیے آپ نے اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں لازمی طور پر شیئر کر دینا ہے۔ نمبر 1 پر یو میں ہونے والی کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں۔ اس بار میں یو گورنمنٹ نے جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹس جاری کیا ہے ان کے مطابق اس وقت پورے یو کے اندر نیو ٹیسٹز کی تعداد 83,146 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جس کے نتیجے میں 1,214 نیو کیسز بھی کرونا وائرس کے رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح اگر بات کر لی جائے ٹوٹل رپورٹ ہونے والے کرونا کیسز کی تو ان کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 1,75,276 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس پر یو گورنمنٹ نے مزید تازہ ترین نیوز اپڈیٹس جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کرونا وائرس کے تناؤ بھرے ماحول کے اندر 670 نیو ریکوریز بھی پیش ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل طور پر مرنے والوں کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 1,58,498 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ مزید اس پر تازہ ترین نیوز اپڈیٹس جاری کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے تازہ ترین طور پر 3 نیو ڈیتھ بھی واقع ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل طور پر مرنے والوں کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 599 کے قریب بھی ان کی تعداد چلی گئی ہے۔ مزید اس پر تازہ ترین نیوز اپڈیٹس جاری کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ ان کے ایکٹیو کرونا کیسز کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 16,199 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جس میں ڈیلی بیسس پر اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ یو کی گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور عام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت دبئی کسٹمز کی خوشخبری جرمانوں کی 80% رقم معاف کرنے کا اعلان جاری کر دیا۔ مکمل تفصیلات کے مطابق دبئی کسٹم کی جانب سے شاندار خبر دے دی گئی ہے، جس کے مطابق کسٹم کیسز اور مختلف خلاف ورزیوں کی بنا پر عائد ہونے والے جرمانوں کی 80% رقم معاف کر دی جائے گی اور اسی طرح آپ کل جرمانوں کی صرف 20% رقم ادا کرنا ہوگی۔ یہ رعایت ان افراد کے لیے جن پر 31 مارچ 2020 سے قبل دبئی کسٹمز کی جانب سے جرمانے عائد ہوئے تھے، اور کسٹم حکام کا کہنا تھا کہ جرمانوں میں رعایت کی یہ شاندار اسکیم کورونا کی وبا سے متاثرہ کاروباری افراد اور اداروں کو بڑا ریلیف دینا ہے، جس سے ان پر ان جرمانوں کی صورت میں پڑنے والے معاشی دباؤ میں کمی آئے گی اور وہ اپنے کاروبار کو دوبارہ بہتری کی جانب بڑھا سکیں گے۔ اس بار میں جرمانوں سے معافی کی یہ اسکیم دبئی حکومت کی جانب سے کورونا وبا کے دوران متعارف کروائی گئی ہے، جس سے اربوں درہم کے معاشی پیکج کا حصہ بھی شامل ہے۔ اس بار میں کسٹم حکام نے واضح بھی کیا کہ اس ریلیف سے وہ افراد فائدہ اٹھا سکیں گے جن پر عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں کسٹم جرمانے عائد ہوئے اور ان کی ابھی تک ادائیگی نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ جو افراد اقساط کی صورت میں جرمانے جمع کر رہے ہیں وہ بھی اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے، جن کے باقی ماندہ جرمانے کی رقم پر انہیں 80% کی رعایت دے دی جائے گی۔ اس کے علاوہ کسٹم سے متعلق جو کیسز دبئی کی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں ان بھی واجب الادا رقم پر جرمانوں میں کمی کی جائے گی، اور اس رعایتی اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے تمام کاروباری افراد اور کمپنیوں کو پہلے اپنے کسٹم کیسز نپٹانے ہوں گے اور واجب الادا رقم کی فوری ادائیگی کرنا ہوگی، جن میں 31 دسمبر 2020 تک کی کسٹم ڈیوٹی کی ادائیگی بھی شامل ہے۔ اور جو افراد دبئی کسٹم کی رعایتی اسکیم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں انہیں آن لائن درخواست جمع کروانی ہوگی۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور عام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت دبئی، العین، شارجہ اور دیگر مقامات پر شدید دھند حد نگاہ بھی کم ہو گئی ہے۔ مکمل تفصیلات کے مطابق امارات میں نیشنل سینٹر آف میٹریالوجی یعنی کہ NCM کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ رات 11 بجے سے لے کر صبح 10 بجے تک کئی علاقوں میں شدید دھند پڑی ہے، جس کی وجہ سے حد نگاہ بری طرح متاثر ہوئی اور ڈرائیونگ کرنے والوں کو شدید دشواری کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ اس بار میں محکمہ موسمیات کے مطابق کئی مقامات پر شدید دھند سے حد نگاہ پر 1000 کلومیٹر سے کم ہو گئی تھی، جس میں دبئی العین روڈ، دبئی کے علاقہ نزوی اور اللعاب اور السلے بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ شارجہ میں مدام، الفایا اور الزید کے علاقے بھی دھند سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ اس بارے میں ابوظہبی پولیس کی جانب سے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے ڈرائیورز کو وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے کہ وہ گہری دھند کے دوران ڈرائیونگ کرتے وقت محتاط رہیں، خصوصاً لائن تبدیل کرتے وقت ٹریفک کا خاص خیال رکھیے، اور سڑک کنارے نصب الیکٹرانک انفارمیشن بورڈ پر دی گئی رفتار پر گاڑی چلائیے، اور 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہرگز تجاوز نہ کریں۔ اور آج امارات میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بھی 31 سینٹی گریڈ ہوگا اور کچھ علاقوں میں ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔
تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ موسم کے حوالے سے انہوں نے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک انتہائی اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں ایک عام چھٹیوں کے حوالے سے شیڈول بھی جاری کر دیا گیا ہے، جن کا جان لینا بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہوگا۔ اس بار میں متحدہ عرب امارات میں 2020 کے لیے سرکاری اور نجی شعبے کی تعطیلات ختم ہو چکی ہیں، لیکن اگر آپ پھر بھی کووڈ-19 کے بعد کی مدت میں اگلے سال کے لیے اپنی چھٹیوں کا ارادہ کر رہے ہیں تو آپ کو عوامی چھٹیوں کی یہ عارضی تاریخیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اور اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ نئے سال متحدہ عرب امارات کی پہلی عام چھٹی ہوگی جو کہ 1 جنوری 2021 بروز جمعہ کو ہوگی، اور اس دن سرکاری اور نجی دونوں شعبے ایک سال کی تعطیل کے لیے نئے سال کا خیر مقدم کریں گے۔ اس بارے میں نمبر 2 پر انہوں نے کہا ہے کہ عید الفطر متحدہ عرب امارات کے رہائشی عید الفطر کے موقع پر اگلے سال کے پہلے طویل وقفے سے لطف اندوز ہوں گے۔ توقع ہے کہ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ جو ہے 12 مئی کو اختتام پذیر ہوگا اور عید الفطر 13 مئی 2021 کو جمعرات کو منائی جائے گی۔ اس سے رہائشیوں کو 3 روز کا وقفہ ملے گا، اور اس بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ 2020 میں 29 رمضان المبارک سے 3 شوال تک عید الفطر کی چھٹیوں کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔ عید الاضحیٰ کے حوالے سے بات کریں تو قربانی کا تہوار بھی جسے کہا جاتا ہے، تو اس بارے میں یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یوم عرفہ پیر یعنی کہ سوموار والے دن 19 جولائی کو منایا جائے گا، اور عید الاضحیٰ منگل 20 جولائی 2021 بروز جمعرات اور 22 جولائی تک منائی جائے گی۔ اگر یہ بات درست ثابت ہوئی تو متحدہ عرب امارات کی رہائشی سوموار 19 جولائی سے ہفتہ 24 جولائی تک 6 روز وقفے سے لطف اندوز ہو سکیں گے، اور 2020 میں بھی متحدہ عرب امارات کے سرکاری اور نجی شعبے کو 9 ذی الحجہ کو اور 9 تاریخ سے 12 ذی الحجہ تک 4 دن کی تعطیلات دے دی گئی تھیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک انتہائی اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات نے امارتی شہید کے نام پر نئی مساجد تعمیر کی ہے۔ مکمل تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں یوم شہداء اور یوم وطنی کی تقریبات بہت ہی جوش و خروش سے منائی گئی، اور یوم شہداء پر 7 مرحوم افراد کو شہید کا درجہ دے کر امارات کے اعلیٰ ترین اعزاز سے بھی نوازا کیا، جن میں ایک پاکستانی ڈاکٹر محمد عثمان بھی شامل تھے جو کورونا کے مریضوں کا علاج کرنے کے دوران خود بھی اس موذی مرض کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ اس بار میں متحدہ عرب امارات اور امارتی حکومت نے شہید کا درجہ پانے والے ایک امارتی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک نئی مسجد تعمیر کر ڈالی، جس کا نام بھی اس شہید کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس بار میں خلیج ٹائمز کے مطابق ابوظہبی کے علاقہ اسما میں نو تعمیر مسجد کو مسجد زکریا سلمان عبید الزبی کا نام دیا گیا۔